السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سفر میں نماز کیسے پڑھیں؟ ایسا تو نہیں کہ سفر کی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے یا انسان کے ذمے جو ایک فرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ اتر جاتا ہے۔ سفر میں اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، جن میں اہم ترین جو فرائض ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو زکوٰۃ یہ سال بھر میں ایک مرتبہ جو ہے فرض ہے، اور یہ بھی اس شخص پر جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ دینا اس کے لیے فرض ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے یہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اور حج جو ہے وہ تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اللہ نے اس کو خوب مال دیا ہو اور وہ صاحب حیثیت ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ آ سکتا ہو، جا سکتا ہو، گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے حج کرنا جو ہے وہ فرض ہوگا۔ لیکن نماز یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا فریضہ ہے اور اہم ترین فریضہ ہے کہ یہ تو کسی بھی حالت کے اندر جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اور چاہے عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، ہر ایک پر جو ہے یہ فرض ہے۔ اب یہ جو فرض ہے تو جیسے قیام کی حالت میں فرض ہے، یعنی انسان اپنے وطن میں ہے اس میں فرض ہے، تو ایسے ہی اگر یہ انسان سفر میں چلا گیا اور اس کا سفر شروع ہو گیا، یہ مسافر ہو گیا، تو اس حالت میں بھی اس کے لیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، نماز اس سے معاف نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں تو سفر میں چلا گیا تو مجھے عذر پیش آ گیا، مجبوری پیش آ گئی، جس کی وجہ سے اب میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے سر سے نماز ساقط ہو جائے گی، میرے ذمے سے نماز ساقط ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گی، تو نماز معاف نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ سفر میں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہم حضر کے اندر یعنی اپنے وطن کے اندر 4 فرض پڑھتے آئے ہیں، ظہر، عصر، عشاء میں، تو ایسے ہی کیا سفر میں پڑھنا ہے؟ اور جیسے ہم اپنے وطن کے اندر سنتیں اور نفل پڑھتے آئے ہیں تو کیا ایسے ہی سفر میں بھی سنتیں اور نفل پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ تو اس میں دیکھیے، جو فرض نماز ہے، مثلا فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ایسے ہی ظہر کے اندر 4 فرض ہیں، اور عصر میں 4 فرض ہیں، مغرب میں 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض ہیں۔ تو یہ 3 نمازیں جن میں 4 رکعت فرض ہے، تو سفر میں جب انسان ہوگا تو 4 رکعت فرض کے بجائے وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا، وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا، اور باقی مغرب کے جو 3 رکعت ہیں وہ 3 رکعت جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ ان 3 کا نصف نہیں کرنا، ان 3 کا آدھا نہیں کرنا، بلکہ وہ 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ ایسے ہی فجر کے اندر جو 2 رکعت فرض ہے تو اس کا بھی آدھا نہیں ہوگا، نصف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ان 2 رکعت کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ جو فجر کے اندر فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھے جائیں گے، ایک نہیں پڑھی جائے گی۔ تو فجر کے اندر 2 فرض مکمل پڑھنا ہے، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنا ہے سفر کی حالت میں، اور مغرب کے اندر جو 3 فرض ہیں وہ 3 فرض پورے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ سفر کی حالت میں جو سنتیں ہیں اور نفل ہیں، کیا یہ بھی پڑھنا ہے ہمیں یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ تو اس میں دیکھیے، سفر کے اندر اگر انسان کو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس کے سر پر بوجھ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ تھکن نہیں ہے، بلکہ بالکل راحت کے ساتھ ہے، آرام کے ساتھ ہے، وقت بھی اس کے پاس خوب ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو سنتیں بھی پڑھنا چاہیے اور نفل بھی پڑھنا چاہیے۔
کبیری کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہے اور مشقت اس کو کچھ بھی نہیں ہے، وقت بھی اس کے پاس خوب ہے، خوب وقت میں گنجائش ہے، تو وہ سنتیں بھی پڑھے گا اور نفل بھی پڑھے گا۔ لیکن اب سنتوں کے اندر یہ نہیں کرنا کہ 4 سنت کے بجائے وہ 2 سنت پڑھے، بلکہ 4 سنتیں ہیں تو 4 ہی سنت پڑھی جائیں گی، 2 سنتیں ہیں تو 2 ہی سنت پڑھی جائیں گی، 2 نفل ہیں تو 2 ہی نفل پڑھے جائیں گے۔ ایسے ہی جو عشاء کے اندر 3 رکعت فرض ہیں، 3 رکعت وتر ہیں، عشاء میں جو 3 رکعت وتر ہیں تو وتر بھی اس کو پڑھنا ہوں گے۔ اس کے پاس وقت ہو تب بھی اسے وتر پڑھنا ہے، اور اس کے پاس وقت نہ ہو سفر کی حالت میں تب بھی اسے وتر پڑھنا ہے۔ وتر واجب ہیں، جیسے فرضوں کا ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ایسے ہی وتر واجب ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان نے واجب کو ادا نہیں کیا یا فرض کو ادا نہیں کیا تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا، اور پھر وہ آخرت کے اندر جو ہے اللہ اس سے محاسبہ بھی کریں گے، اس سے مواخذہ بھی کریں گے۔ تو یہ سفر کی جو ہے وہ نماز تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا، اور قرآن میں بھی جو ہے وہ سفر کی نماز کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور پھر صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر پورا جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔